مضمون نیا مضمون کتاب زیست کا ہوں، نیا مضمون کتاب زیست کا ہوں، نہایت غور سے سوچا گیا ہوں۔ عنوان: سیلاب کی تباہ کاریاں۔ ہمارے ملک میں لگاتار بارشیں ہوتی ہیں، اس لیے قریباً ہر دریا میں سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ ایک عام معمول کی بات ہے۔ اس میں سے بعض سیلاب بڑے زبردست اور تباہ کن ہوتے ہیں، جن سے بھاری نقصان ہوتا ہے، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے اور زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون اور اصول ہے کہ وہ انسان کو مختصر طریقوں سے آزماتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس کا شکر گزار ہے اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے اور صابروں کو خوشخبری دے دو۔ سیلاب بھی اسی آزمائش کی ایک صورت ہوا کرتے ہیں۔ دریائے راوی میں اکثر سیلاب آتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسے زبردست سیلاب کی وجہ سے لاہور کے کوچہ بازار پانی سے بھر گئے۔ اب دریا پر بند باندھنے سے پانی لاہور شہر میں تو نہیں آتا، البتہ شاہدرہ، اس کے قرب و جوار کا علاقہ غرقاب ہو جاتا ہے۔ اس سال مجھے ایک ایسے ہی خوفناک سیلاب دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہو رہی ہیں، اس لیے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب امنڈ آیا۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ یہ سیلاب اگست کے پہلے ہفتے میں آیا۔ صبح کو اچانک پانی کی زوردار آواز سنائی دی، جس سے شاہدرہ اور اس کے آس پاس کے لوگ پریشان ہو گئے۔ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے کچھ لوگ دریا کی طرف بھیجے گئے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں پانی کی ایک دیوار آبادی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آبادی کی طرف بھاگے۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہے تھے: سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ سیلاب کی آمد کی خبر سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے اور اضطراب کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ آبادی کے نزدیک ایک اونچا ٹیلہ تھا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ عورتیں اور بچے سیلاب کی دہشت اور خوف سے چیخ رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم تھا۔ اسی دوران میں سیلاب کا پانی آبادی کی گلیوں میں پہنچ گیا۔ وہ لوگ جو پانی کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، گاؤں ہی میں رہ گئے اور جان بچانے کے لیے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ گلیوں میں 5-5 فٹ پانی بہنے لگا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ زمین پر خشکی کا کوئی ٹکڑا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کچھ لوگ سروں پر سامان اٹھائے کمر کمر تک پانی میں سے گزر رہے تھے۔ وہ سب کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے۔ زلزلے سیلاب آئے، اب کون سا عذاب آئے، زلزلے سیلاب آئے، اب کون سا عذاب آئے، جاہلوں کی بستی میں اب کیسے انقلاب آئے۔ یہ ایک خطرناک سیلاب ہے جس نے تقریباً پورا ملک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دیہاتی علاقوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ لوگوں کے کچے مکانات زمین بوس ہو گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، سینکڑوں مویشی ہلاک ہو گئے، بعض مقامات پر بہت سی انسانی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ وہ لوگ جو کچھ دن پہلے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگیاں گزار رہے تھے، بے خانماں اور بے گھر ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران میں کچھ عبرتناک مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ لوگوں کی لاشیں بے گور و کفن پانی میں تیر رہی تھیں۔ سیلاب کی وجہ سے آمد و رفت کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ زندگی کا تمام نظام درہم برہم ہو گیا۔ ریل کی پٹریاں اکھڑ گئیں، سڑکوں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ شہروں میں دیہات سے آنے والی خوراک کی آمد و رفت بند ہو گئی، جس سے شہری آبادی کو بہت سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سلسلے میں ہمارے فوجی جوانوں نے بہترین خدمات سر انجام دیں۔ یہ جوان اپنے کندھوں اور کشتیوں پر سیلاب زدہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے تھے اور ان کی خوراک اور رہائش کا بندوبست کر رہے تھے۔ فوج کا یہ جذبہ بے حد قابل ستائش تھا۔
سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر سماجی اور سیاسی تنظیمیں بھی خدمت خلق کا جذبہ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں۔ رضاکاروں کی امدادی پارٹیاں پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو خوراک پہنچانے اور کشتیوں کی مدد سے انہیں نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچانے لگیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبا پھوٹنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے مناسب طبی امداد فراہم کی جانی چاہیے۔ لوگوں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ اکٹھا کیا اور سیلاب متاثرین کی کسی حد تک مدد کی۔ خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلا کر تو دیکھیے، خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلا کر تو دیکھیے، کچھ یوں انسانیت کا فرض نبھا کر تو دیکھیے۔